ہاں مسئلہ تو ہاں تو بھائی بیٹھے میدان میں نکل آئے، ہاں ٹھیک ہے، وہ جو ظاہری سوال ہے اس بات کے ہے۔ لیے بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کی نظروں سے بھی ظاہری بات ہے گزری ہوگی، ماشاءاللہ آپ کی بڑا علم نہیں، ہے۔ میری نظر سے نہیں گزری، میں نہیں دیکھتا زبیر صاحب، ایڈا ویلا نہیں ہے میں۔ ہاں نہیں صحیح ہے، بالکل 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 دیکھتے۔ کچھ مردے ہم نے دفنا دیے ہوئے ہیں، ہاں نہیں بالکل پوسٹ صحیح مارٹم کر کے نا، ان کو ہم نے دفنا دیا ہے، ان کو نہیں ہم کھودتے۔ اس کی ڈبیٹ کے اندر جو چھتر پولا مفتی صاحب نے کر دی ہے، اس کے بعد وہ میرے لیے وہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے۔ البتہ کوئی تڑ توڑ باقی رہے گی تو وہ تڑ توڑ وٹ شٹ اس کا نکال دیں گے۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہاں ٹھیک ہے نا جی، ہاں ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے شکریہ، عامر بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، تھینک یو۔ تھینک یو اگر میرا بھائی۔ تھوڑی سی خوشی چاہیے تو بسالت بھائی نے کچھ چترول کی ہے، وہ دیکھ۔ ہاں وہ بھی ہے، اب سالت بھائی کے چینل کے اوپر بھی اس کا پول پٹی کھولی ہوئی ہے۔ ہاں جی یہ بڑا ضروری ہے جی۔ سعد بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، سعد بھائی السلام علیکم عامر وعلیکم بھائی۔ السلام۔ وعلیکم السلام پیارے بھائی، کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہوں میم۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ میں کوئی نبی پہلے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ کیونکہ اللہ حضرت تعالیٰ اسماعیل، قرآن نے جی جی جی، حضرت اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ قرآن السلام۔ میں، ہاں تو میرا سوال یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماں باپ تھے تو وہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے پھر؟ ہاں مطلب آپ کی ایج کیا ہے؟ جی 17 سال ہوا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، یا دیکھیں جب آپ پہنچ جائیں نا وہاں پہ تو اس سوال کا جواب مجھے آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کہاں آپ پہ جب پہنچ جائیں نا وہاں پہ تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے تو اپنی فکر ہے، سیدھی سی بات ہے بھائی، میں ڈرا ہوا ہوں سعد بھائی، مجھے اپنی فکر ہے، صحیح ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں میرے ساتھ میں تو اپنی قبر میں جانا ہے، سیدھی بات ہے، اور مجھ سے میرا پوچھا جائے گا، جی میں تو اپنا حساب کتاب کروں گا۔ آپ اگر زیادہ آپ کے پاس ہے، تھوڑا ٹائم بھی ہے، اور زیادہ آپ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں ریسرچ کرنے کی، تو جب آپ کو جواب مل جائے یا آپ پہنچ جائیں وہاں پر تو پھر مجھے آپ نے بتا دینا واٹس ایپ یا کچھ بھی، جس طرح بھی کوئی ادھر کا سسٹم ہو کہ بھائی کیا ہوا ہے۔ صحیح ہے سعد بھائی، آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ تھینک یو سعد بھائی، بہت شکریہ۔ حق بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر بھائی آپ نے تو ہمیں منع ہی کر دیا، آپ تعریف سننا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن ہم مجبور ہو گئے، آج 2 سال کے بعد آپ کو کال کیا ہوں، پہلی بار بات ارے کر رہا نہیں رہنے دیں، دعا دے دیں بس یار، تعریف ہوں۔ دعا کی بات ساری نہیں ہے خدا عامر کی۔ بھائی، کچھ سجیشن بھی ہے، اور ہاں آپ سجیشن دے دیں۔ جیسا انسان اللہ تعالیٰ نے، کیا بتاؤں میں آپ کو، کیسے بولوں، آپ نے تو منع ہی کر دیا، آپ کچھ الفاظ بولنے سے ہی منع کر دیا آپ۔ اس کا فائدہ نہیں ہے نا بھائی، اس کا نقصان ہو جائے گا، میرے لیے نہیں آزمائش ہے فائدہ نا کی بھائی۔ بات نہیں ہے، فائدہ اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان اس میں فائدہ یا نقصان کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں آپ سے، جو معلومات، اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ میں رہنے والوں کو بھی فائدہ ہو رہا الحمدللہ ہے، تو الحمدللہ۔ میں لیکن آپ کیسے بات کروں، میں آپ سے سمجھ رہی ہوں، اور آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نالج دی ہے عامر بھائی، کیا بتاؤں میں، لا سمجھ سے علم باہر لنا الفاظ تو الا نہیں ما مل رہے مجھے۔ علمتنا، نہیں لا نہیں، علم لنا وہ الا ما۔ آپ کی انکساری ہر وہ چیز سے میں واقف ہوں، لیکن آپ کا بولنے کا انداز، اور جو آپ نے، کیا بتاؤں میں آپ علم کو، لنا الا ما کیسے بتاؤں، علمتنا، علم لنا لا حول ولا قوة آپ الا بالله، لا جو حول ولا قوة الا بالله۔ جو علم حاصل کیا ہے آپ نے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، اور ذہانت، آپ کی ذہانت، لا حول ولا اب قوة آپ الا کو بالله۔ کیا بولوں عامر بھائی، آپ کی تعریف کرے تو آپ برا مان جا رہے ہیں، لیکن بالکل جو ایسے ہی ہے چیز بھائی۔ ہمیں حاصل ہوئی ہے، نہیں، جو چیز ہمیں حاصل ہوا ہے آپ سے، شاید ہم یہ نہیں دیکھتے یوٹیوب وغیرہ، تو شاید ہم بھی غافل رہتے تھے کوئی چیزوں سے، جیسے دوسروں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس کی جو کتاب کی تعلیم دی ہے وہ تو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن جو معلومات، جو علم آپ سے حاصل ہوا ہے عامر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کا کیا درجہ رکھے گا مجھے تو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں اتنی عزت دے اللہ تعالیٰ، بس ہم خوش ہو جائیں، ہم بھی خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تو آپ سے راضی ہوگا،
لیکن ہاں ہم تو خوش ہیں عامر بھائی آپ سے، اور آپ کو سننے والے جتنے لوگ ہیں شاید جو صحیح من سے سنتے ہیں، جو صحیح ڈھنگ سے سننا چاہتے ہیں اور صحیح دل لگا کر کے آپ کو سنتے ہیں، وہ لوگ تو آپ کو بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں غیر مطلب نان مسلم بھی آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ آپ کی مثالیں جو ہے نا، مثال آپ جو مثال دیتے ہیں، شاید ہی اتنی اچھی مثالیں بہت کم لوگوں سے سنا ہوں، بہت کم لوگوں سے، بہت کم، ایک دو لوگوں سے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن آپ کا انداز جو ہے نا، نرم گرم کا جو ہے نا انداز، واقعی عامر بھائی آپ، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے۔ بس یہی بولنا تھا عامر بھائی۔ اور ایک چیز ہے، میں آپ کو میسج میں جیسا آتا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں، اپنی لڑکی کو جگا کر کے یہ اسٹریم میں آیا ہوں میں بھی، مجھے نہیں آتا تھا یہ چیز کرنے کا، تو آج لڑکی کو اٹھایا، میں بولا بیٹے مجھے نہیں معلوم اس طریقے کا کیسا جانا ہے، وہ پاسورڈ وغیرہ کچھ مسئلے مسائل رہتے ہیں یہ فون کے، مجھے نہیں معلوم، تو لڑکی نے لگا کر کے دے دیا اس انداز سے۔ تو میرے فون سے میں آپ کو بھیجتا تھا میسج کہ عامر بھائی ہر اسٹریم میں ایک رکو دیکھے ہوں گے آپ شاید، یہ میرا الفاظ عامر بھائی السلام علیکم عامر بھائی، ایک ہر اسٹریم میں ایک رکو قرآن کا اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، جیسا یوٹیوب پہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، یوٹیوب پہ جو تلاوت ہوتی ہے اس کا معنوں کے ساتھ سنا کر کے، یقین جانے عامر بھائی نان مسلم بہت چاہتے ہیں آپ کو سننا چاہتے ہیں، کمپیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بولنے کا انداز نہیں ہے آپ کی طرح نہیں آتا، اور نہ آپ کی طرح معلومات ہے، لیکن آپ لوگوں کی اسٹریم سناتا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں اس طریقے سے۔ ہاں ایک دو لوگوں سے ذرا تھوڑی غلطی ہو گئی، جیسا ہمارے ذوالفقار بھائی ذرا ہنستے کرتے ہیں اسٹریم میں، علی بھائی کا انداز بھی اچھا ہے، علی بھائی کی اسٹریم میں ذوالفقار بھائی ہنسنے کی وجہ سے ایک دو تین لوگ ہم سے ذرا دور ہو گئے، نہیں تو وہ لوگ کنٹینیو سن رہے تھے، میں بٹھا کر کے دوسرے تیسرے دن سناتا ہوں لوگ کو، نان مسلمس کو۔ تو ذرا ذوالفقار بھائی اس سے ذرا احتیاط کرنے کا کہیں، ہنسی مذاق نہیں کریں، کیونکہ دوسرے لوگ برا بھی مان جاتے ہیں، نان مسلم کی بات کر رہا ہوں میں۔ لیکن آپ کا جو انداز ہے نا میرے بھائی، آپ کی اسٹریم اتنا غور سے سنتے ہیں، بٹھا کر کے سناتا ہوں لوگوں کو، اور کچھ لوگ قریب قریب ہیں سمجھیے، اللہ تعالیٰ چاہا تو۔ بس یہی کہنا تھا عامر بھائی، لیکن جی بھائی، جی بھائی ایک بھائی منٹ رکیے گا، آپ کو سننا چاہوں گا میں۔ دیکھیں ہاں جی جزاک اللہ، آپ اپنی بات مکمل ضرور کیجیے گا، بعد میں جو کرنے لگے تھے ضرور، آپ کا وہ ٹائم ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر میری اسٹریم سناتنی لوگ بڑے غور سے سن رہے ہیں اور جو میرا انداز ہے، تو ذوالفقار بھائی کا انداز تو چبھنا ہی نہیں چاہیے کسی کو بھی، اور علی بھائی کا، کیونکہ اگر کوئی سناتنی کوئی نان مسلم میری اسٹریم کو بڑے اچھے سے بڑے سلیقے سے سن رہے ہیں، تو پھر اسلامک اویکننگ تو بات ہی بہت پیار سے کرتے ہیں۔ ذوالفقار بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں ذوالفقار بھائی سے ہم گلا کئی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ اتنا ٹائم کیوں دے رہے ہیں کسی کو، کیوں کسی کے پاس جا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات کریں، آئیں بیٹھیں، کیوں وہ ہم گلا کرتے ہیں۔ تو ذوالفقار اشرف بھائی جو ہیں ان کا مزاج بہت پیارا ہے، بہت میٹھا، بہت سلیقہ ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں، یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہے، ایسا کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ ان نان مسلمس جنہوں نے آپ کے سامنے گلا کیا ہے، ان کے سامنے یہ عرضی رکھیے گا کہ ذوالفقار بھائی کا جو طریقہ کار ہے، وہ جو سامنے آتے ہیں، وہ طریقہ کار ہر نان مسلم کے لیے نہیں ہے۔ حق بھائی آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، اور اگر جو مجھے نان مسلم سن رہے ہیں اور وہ بڑے سکون سے سن رہے ہیں، تو ان کو تو اس چیز کی خبر ہوگی، ہمارا یہ انداز اسلامو فوبس کی وجہ سے ہے، ورنہ اصولی طور پر تو ہم بڑے دھیمے اور بڑے سلیقے اور بڑے خاموشی سے بات کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ذوالفقار بھائی بہت بہت ماشاءاللہ ان کی قربانی ہے، بہت ان کا ٹائم ہے، بہت ان کا سلیقہ ہے، سب چیزیں ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حقیقت یہ ہے کہ بڑی چیزوں کے اندر انہوں نے رول پلے کیا ہے، کہ باتیں ہوئی ہیں، چیزیں چلی ہیں، الحمدللہ۔ تو خیر بہرحال آپ نے جو رائے رکھ دی ہے اس میں نہیں کہہ رہا آپ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں، نان مسلم نے اگر کہا ہوگا تو ان کو یہ بات ضرور پہنچائیے گا۔ نہیں، میں بھی پروف تھا اس کا، مطلب میں ہی تو اپنے فون سے دکھا رہا تھا، تو اس کے اندر ذرا ہنسے تھے، مطلب کچھ ان کی بیوی ہنسی تو آ وغیرہ جاتی ہے، کے بارے میں، ہنسی تو اس سے ذرا وہ چھوڑ دیے، وہ اسٹریم دیکھنا میرے ساتھ بیٹھ کر کے، یار حق بس بھائی، یہی، اور کچھ نہیں ہے، سوری، بس اور ہاں کوئی سوری، شکایت ان سے ہاں نہیں ہے، مجھے ہم کو پتا ہے، شکایت مجھے نہیں پتا ہے، ہے، شکایت مجھے پتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گے،
میں اس کا انکار نہیں کر رہا، مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اور یار میں نہیں ہنستا یار میں ارے آپ کی ہنسی کہا تو وہ آپ تو دھجیاں ذوالفقار اڑا بھائی کی دیتے ہیں اس وقت. نہیں تو نہیں نہیں نہیں، ہاں آپ کا انداز جو ہے نا چلے عامر ٹھیک ہو بھائی، گیا، ٹھیک ہو آپ گیا، کا آپ کا انداز پوائنٹ آ گیا، وہ لوگ میرا بھی قبول بھی پوائنٹ آ کر لیتے گیا. ہیں. جی ہوں، نہیں، میرا ایک پوائنٹ ہے عامر بھائی، جی جی ریکویسٹ ہے، پوائنٹ نہیں ہے، ریکویسٹ جی ہے کہ میں جو بولا ہوں عامر بھائی، جو ہر ایک رکو خالی ہر اسٹریم میں، یقین جانے لوگ تڑپ رہے ہیں یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے. عامر بھائی تڑپ رہے ہیں، ہوں، ایک ہی رکو اردو ٹرانسلیشن سنا کر کے پھر آپ ان کی کتابوں سے حوالہ دے سکتے ہیں. آپ یہ میں اپنا نظریہ دیکھا سو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ ہماری پہنچ آپ کی اتنی نہیں ہے نا عامر بھائی، ہم نہیں کر سکتے کچھ، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے جو قابل تعریف ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تو میں اب کیا بولوں، آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا عامر بھائی. آپ نے جو کام کیا ہے، جزاک اللہ. آہا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے اللہ تعالیٰ. بس یہ دعا کرتے رہیں گے عامر بھائی آپ کے لیے، اور جزاک شاید مرتے دم تک بھی کریں گے آپ کے لیے، اگر جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو سننے کی توفیق دے گا آپ کی اسٹریم، تو برابر ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. عامر بھائی آپ کا انداز بہت نرالا ہے، آپ کی تعریف آپ کے جزاک منہ اللہ پہ کر کے میں آپ کو وہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ نے جو جزاک کام کر رہے ہیں، اللہ جزاک اللہ اللہ اکبر. بس جزاک اللہ بہت لوگوں کے چہیتے ہیں آپ. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، بہت بس شکریہ بھائی. میری ریکویسٹ قبول ہوئی نہیں عامر بھائی، اتنا بولیے صرف، بس اور کچھ نہیں. کون سی ریکویسٹ؟ وہ جو قرآن کا آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک رکو بس عامر بھائی، ہر اسٹریم میں شروع میں ایک انشاءاللہ ریکویسٹ ہے عامر بھائی. انشاءاللہ میرا بڑا عرصہ پہلے بھی ایک ارادہ تھا، بلکہ میرا ارادہ یہ، وہ تو چلے سال بعد ہوتا تھا، کہ رمضان میں کچھ صورتیں وغیرہ یا کچھ اس طرح کا قرآن کے حوالے سے بات ہو. مگر جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک رکوع والا، یہ ہو تو سکتا ہے پاسبل، ایسا نہیں ہے کہ پاسبل نہ ہو، تو کرنا تو چاہیے. تو انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ پلان کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ اس کو سیپریٹ صرف اور صرف قرآن کی جو ٹرانسلیشن ہے، یا قرآن ایک رکوع کے اندر جو بات ہوئی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، اس کو شروع کرتا ہوں کسی سیپریٹ ٹائم کے اوپر. میں نکالتا ہوں ٹائم انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وقت میں انشاءاللہ برکت دی انشاءاللہ. تو اس کو سیپریٹ انشاءاللہ. نکالتے ہیں نا، اور اس کو سب ریکارڈ کر کے چھوڑ دیا کریں گے. اس میں ہم اوپن سٹریم نہیں کریں گے تاکہ لمبا نہ جائے. جی جی جی، اور سب رور بھائی کو، صحیح مسلم بھائی کو، اور سب کو سلام. اور بہت بہت معنی میں لوگ بیٹھے ہیں سب، الحمدللہ. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. رور بھائی سے بھی بات نہیں کیا اور صحیح مسلم بھائی سے بھی بات نہیں کی، اسی لیے معافی چاہتا ہوں. جو دل کی بات تھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن اللہ تھینک تعالیٰ سارے کوئی بات لوگوں نہیں، کو کوئی قبول بات کرے. بس تھینک یو آمین. تھینک یو اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ. تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اذا رأيتم المداحين فاسوا في وجوههم التراب. عامر بھائی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کام میں اسٹریم یارڈ پہ کیسے کروں. میں نا ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں ذوالفقار بھائی کے جی عامر بھائی. چیز کو سمجھانے کے لیے. ذوالفقار بھائی، اچھا میں نے ایک کمنٹ دیکھا تھا الینا سسٹر کا، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مینیجنگ ماڈریٹر نہیں ہے. الینا سسٹر، مجھے آپ کا کمنٹ نظر ہی نہیں آیا. نمبر ایک، میں نے جا کے یوٹیوب سے لیپ ٹاپ سے اوپن کیا، آپ کا کمنٹ ایک بار کر دیں. آواز حق انسینسرڈ پر آپ ماڈریٹر نہیں ہیں، یا لائیو کے اوپر؟ کیونکہ دونوں جگہ پر تو آپ ہیں جو مجھے یاد پڑتا ہے. تو اگر ایسا کچھ ہے تو وہ مجھے بتا دیں. تو کمنٹ کر دیں، کمنٹ نہیں آ رہا مجھے نظر ابھی تک لائیو پہ. ایک منٹ رکیے گا، میں ابھی دیکھتا ہوں. ابھی آپ کمنٹ کیجیے گا لائیو پہ آ کے، میں جب آپ کو بولتا ہوں. اب آپ آئیں اور لائیو کے اوپر آ کر کمنٹ کریں. اچھا لائیو پہ، ایک منٹ ذرا. ہاں یہ کیا وجہ ہے؟ او سوری، ایک منٹ میں ابھی بنا دیتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں تاکہ یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے. پھر میں وہ آیت دکھاتا ہوں جو میں، یہ ہے ایک منٹ، یہ ریموو ہوا، یہ ایڈ ہوا، ایڈ ایز ماڈریٹر مینیجنگ، یہ لیں گے. ہو گیا جی، ہو گیا جی. لائیو کے اوپر بھی مینیجنگ ماڈریٹر ہو گئے. اچھا جی، آیت. ذوالفقار بھائی کے معاملے کو ہم قرآن سے حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت جی، آیت. ہم قرآن کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں گے. جو قرآن و سنہ کی بنیاد پر چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ہم ان کو رکھیں گے. لیں جی، آیت آ رہی ہے آپ کے سامنے.
لیں جی اسکرین پر ذوالفقار بھائی کی ہنسی این قرآنی ہنسی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. وہ کن پہ ہنستے ہیں, کیوں ہنستے ہیں, اس کا بھی ہم ثبوت لیں گے. قرآنی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی دلیل کے مطابق سورہ ہود ہے چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر ہے 38. نوح علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. نوح علیہ السلام جب شپ بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے تو ان کی قوم کیا کر رہی تھی اور وہاں کیا ان کو بتایا گیا. جب ناو بنانے جب ناو بنانے لگتا ہے اس کی قوم کے سردار جب بھی اس کے پاس سے گزرتے تو اس کا اپہاس کرتے. ہنسنا, اپہاس کرتے, اسی سے ہنسی نکلی ہے. گزرتے تو اس کا اپہاس کرتے. اس نے کہا یدی تم ہمارا اپہاس کرتے ہو ہم بھی تمہارا اپہاس کریں گے جیسے تم ہمارا اپہاس کرتے ہو. ہاں جی, اردو کے جن لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے ان کے لیے اردو میں نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں. ہیلو, ہاں جی, تم ہم پر ہنستے ہو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ذوالفقار بھائی بہترین کرتے ہیں جی, ٹھیک کرتے ہیں بالکل. جو تمسخر اڑائے گا اسلام کے بارے میں ہم اس کو سراپا تمسخر بنا کر رکھ دیں گے. جو اسلام کے بارے میں ٹھٹھا کرے گا ہم اس کو دنیا کے لیے تماشا بنا کر رکھ دیں گے. ہاں یہ یاد رکھنا, یہ 2 ٹوک ہمارا فیصلہ ہے. عمر انصاری بھائی کی ڈیوائس ناٹ کنیکٹ ہو گئی ہے. عمر انصاری بھائی ڈیوائس کنیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو لے سکیں. آخری کالر ہمارے عمر انصاری بھائی تھے جو انفارچونیٹلی ڈیوائس ان کی کنیکٹ نہیں ہے. بصالت بھائی صحیح مسلم بھائی رور بھائی کو بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں گے. میں یہاں پہ عامر پہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے حضرت نوح کی مثال دی, قرآن کی آیت کوٹ کی. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ یہ تمسخر کریں گے قیامت کے دن ان لوگوں پہ جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فضیلت ملی کہ یہ ذلیل آخرت میں تو کریں گے ہی کریں گے, ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اپنے دشمنوں کو, اسلام کے دشمنوں کو. مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا نا کہ حل بلغت, کہ تو نے میرا پیغام پہنچایا اپنی امت تک, تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے نام یا ربی, کہ ہاں اللہ میں نے پہنچایا. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے کی قوم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوگا اور کہے گا امتی ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کہ حل بلغتکم, تو فیقولون لا, کہ وہ کہیں گے نہیں, نوح نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا. تو جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نوح علیہ السلام سے کہ تمہارے پاس کوئی شواہد ہیں اس کے لیے کہ لنوح من یشہد لک, کہ تمہارے پاس اس کے کیا شواہد ہے کہ تم نے یہ سارا معاملہ ڈیلیور کیا اپنی امت تک. تو الفاظ آتے ہیں حدیث میں فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ. سبحان اللہ, کیا الفاظ, امیجن دیٹ. ماشاءاللہ زبردست. لیں جی, انصاری صاحب نے ڈیوائس کنیکٹ کر لیا تو ان کو لے لیتے ہیں. جی انصاری بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. میرے بزد مجاہد رور بھائی بہت پیارے بھائی ہیں, بہت معصوم بھائی ہیں. بصالت آدم بھائی کی تو بات ہی الگ ہے. یہ جو فلسفہ پیش کرتے ہیں زبردست, دل خوش ہو جاتا ہے کا سن کر کے. رور بھائی اگر معصوم ہے تو میں تو بھائی میرے تو دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے. آپ کے تو ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے, حقیقت بات ہے. مطلب بولتے ہیں نا شہد میں وہ چپل ڈبا کے مارا ہے ایک دم سے. ارے نہیں بھائی, یقین مانو دل سے آپ کی تعریف کی ہے. میں آپ کو پورا دیکھتا ہوں, ہمیں اپنا
علی رضا خرم بھائی کی اسٹریم میں اگر کہ آپ بہت ہیلپ کرتے ہیں, بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کے ریفرنس وغیرہ نکالنے میں. نہیں, میں آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ بھی ان کو بہت ہیلپ کرتے ہیں, ہندی لینگویج وغیرہ میں بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں, اور مسالہ تعلیم میں بھی بہت اچھے ہیں. میں نے ان سے سیکھا ہے, وہ ہیلپ وہ کرتے ہیں. نہیں, بے شک آپ سے, آپ اپنی جگہ صحیح بول رہے ہیں کہ وہ نالج میں وہ آپ سے تھوڑا سا آگے ہی ہے, لیکن لینگویج کی میں بات کر رہا ہوں, لینگویج کی. اچھا بھائی میری بات سنیں, یہ کمپیریزن وغیرہ والا چکر بند کریں. سارے ماشاءاللہ یہ گلدستے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. کوئی سوال ہے وہ کر لیں. ہاں, یہ کمپیریزن والا جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے, ایک بھائی کو یا دوسرے بھائی کو اس طرح کرنا. جی مفتی صاحب, مفتی یاسین الدین البانجی صاحب اور اپنا کیا نام ہے کا مفتی مناج, کیا نام ہے, عبداللہ مناج صاحب, ان کے ہوتے ہوئے سوال کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے. ہاں میرا کچھ یہ تھا, مطلب سجیشن سمجھیے یا اس کو کیا بول سکتے اس کو, اپنا اس کے مرزا انصاری بھائی, علی مرزا کے بارے میں. اچھا انصاری بھائی, کوئی کچھ سیدھا سوال اگر آپ کا ہے تو وہ کر لیں, یا پھر کچھ سجیشن ہے سیدھا وہ رکھ دیں. جی میں انجینئر مرزا کے بارے میں کچھ بولنا چاہ رہا تھا, اگر آپ کی اجازت ہو تو. اپنا خیال رکھیے گا, نیند پوری کر لیجئے گا, اور صبح جانا آپ نے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, تھینک یو میرا بھائی, بہت السلام شکریہ. علیکم. وعلیکم السلام. اپنا بہت خیال رکھیے گا انصاری بھائی, تھینک یو. ٹھیک ہو گیا. رور بھائی آپ نے انہوں نے آپ کو معصوم بول دیا, مجھے نہیں کہا. مجھے لگ رہا ہے سیکنڈ لاسٹ اسٹریم دیکھ لی انہوں نے میری. میں کب سے معصوم ہوں کہ میں خود ہی سوچ رہا ہوں ایسی کون سی معصومیت والی بات. یار یہ بڑے عجیب قسم کے کمپلیمنٹس آ رہے ہیں ہمیں بھائی. ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہا کہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے, آگے سے لگانا پڑے گا آپ کو, اوزل لگانا پڑے گا آگے سے. ہاں تو بھائی مجھے کوئی ایک بھائی آئے ایک بار نا, مسلم کالر ہے, وہ آ کے کہتے ہیں عامر بھائی میں نے آپ کا لیکچر دیکھا. میں یقین کریں میں نے سر کھجانا شروع کیا, میں نے لیکچر کب دیا وہ یار کس اینگل سے میری گفتگو لیکچر لگتی ہے بھائی. یار تھوڑا سا پلیز آپ ہمیں ہمارے مزاج کو سمجھیں, ٹھیک ہے. اکیڈمکس اور ہوتے ہیں, انٹلیکچوئلز اور ہوتے ہیں. انٹلیکچوئل نالج کی, انٹلیکچوئلزم ایک بیہیویئر ہے, ایک فطرت ہے انسان کی. مفتی یاسر واجدی صاحب, یعنی اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں, اور یقیناً مفتی صاحب بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں انہی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے وہ میں ان کو اچھے سے جانتا ہوں, تو انسان اسی کی بات کرتا ہے جس کو اچھے سے جانتا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پلانٹ ارتھ کے اوپر ہیں ہی ہم, نہیں, یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ پلانٹ ارتھ پہ میں اکیلا نکل آیا ہوں, میرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں, یہ ہمارا مزاج نہیں ہے, نہ اسلام کا ہے نہ ہمارا. تو مفتی یاسر واجدی صاحب ہیں ماشاءاللہ, کیسر احمد راجہ صاحب ہیں, ٹھیک ہے, عاصم افتخار صاحب ہیں. یہ چند نام ہے جن کے میں لیر پا رہا ہوں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. یہ لوگ ہیں جن کے بیہیویئر میں, جن کے مزاج میں آپ کو ایکیڈیمیا کا بیہیویئر دکھائی, انٹلیکچوئلز کا, تھنکرز کا بیہیویئر دکھائی دیتا ہے. یہ بیہیویئر ہے. آپ مفتی صاحب کو سنیں, کیسر بھائی کو سنیں, عاصم افتخار بھائی کو سنیں. مجال ہے کہ اگلا بندہ ادھر ادھر یہ وہ کر رہا ہو, وہ کبھی تپے ہوں, بالکل ریلیکس, یہ کول, فوکسڈ, کیونکہ یہ فطرت ہے. اللہ نے کچھ لوگوں کے مزاج کے اندر یہ فطرت پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ چیزوں کو اور دنیا کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم ہیں چترپولا, میں چترپولا پارٹی ہوں, ٹھیک ہے جی, ہم چترپولا کرنے والے لوگ ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو یہ اس لیے ہمارے دوست جو ہیں وہ جب بھی لوگوں کو سنیں, یقین کریں ان کے مزاج کے مطابق اگر آپ لوگوں کو جانیں گے سمجھیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا. رور بھائی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں, ان کو آپ معصوم نہ کہیں. ہاں جتنا ڈیٹا رور بھائی کے پاس ہے نا, آپ کی سوچ ہے یہ چھپے رستم ہے. ان کو یہ ان کی رور بھائی کی ریسرچ ہی, وہ اتحاد رسپونڈ نہیں ہے, وہ ساری ریسرچ ان کی چوری کرتا ہے رور بھائی کی, جا کے دیکھ لیں. ہاں اتحاد رسپونڈ جتنی ریسرچ چوری کرتا ہے وہ رور بھائی کی ہے.
آپ اس پر غور کر کے دیکھ لیں. جی وہ جب یہ اتحاد مجھے کہہ رہا ہے بڑی کاپی رائٹ اسٹرائکس آ رہی ہیں آج کل میرے چینل پر. وہ ساری رور بھائی مار رہے ہیں. میں نہیں ماری ہے تو تو اللہ 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 ان کو سلامت رکھے. خیر ایک کمنٹ آیا تھا, سوری ایک کمنٹ آیا تھا, وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ پوائنٹ بڑا اسٹرانگ ہے. کمال بات دیکھیں کہ تمسخر کی بات ہوئی ہے کہ اسلامو فوبک ہندوتوا ایجنڈا, ٹیررسٹ جو ہیں ایجنٹس ہندوتوا کے, یہ اسلام کے اوپر چھٹا مذاق کرنا اپنے دھرم کا لچھن سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سناتنی آ کے, جیسے وشنو پربھاکر آ گیا اچھے سے بات کرے گا, یا کوئی اور سناتنی آ گئے جو اچھے سے بات کریں گے, آپ کو میں حقیقت بتاؤں ان کی گنتی میں وہ ہندو ہی نہیں ہے. یہ سینسس کے اندر اگر ان کا بس چلے تو یہ ہندو سے ان کا نام مٹا دیں گے جو مسلمانوں کے ساتھ اچھے سے بات کرتے ہیں. ہندوتوا اتنا برین واش کر چکا ہے ان لوگوں کو کہ جب تک 3-4 قسم کی چیزیں ان لوگوں کے اندر نہ ہو, یہ کہتے ہیں ہم تمہیں سناتنی سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم تمہیں ہندو نہیں سمجھتے. نمبر 1, مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرو. نمبر 2, اسلام کے خلاف بلاسفیمی کرو. نمبر 3, پالیٹکس میں مسلمانوں کے خلاف ایجنڈا لے کر چلو. یعنی مسلموں کو سوشلی بائیکاٹ کرو, اسلامک بلاسفیمی کرو, اسلامک طور پر اسلام کے بارے میں کوئی بلاسفیمیاں کرو, اور تیسری چیز پولیٹیکل ایجنڈا, یہ لے کر چلنا ہے. ہندو راشٹر, تو کوئی سناتنی اگر ہندو راشٹر آئیڈیالوجی اڈاپٹ نہیں کرے گا, ہندوتوا والوں کے نزدیک تو وہ سناتنی نہیں ہے. یہ تمسخر اڑاتے ہیں. یہ جو کمنٹ پراؤڈلی مسلم آئی ڈی سے آیا ہے, مجھے تو نوح علیہ السلام کی نیشن سناتنی ہی لگتے ہیں. قرآن نے شرک کو جو ٹریس بیک کیا ہے, آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلا ذکر شرک کا ملتا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ملتا ہے. اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر مورتی پوجا یا شرک کا آغاز ہوا تھا وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا تھا. اب اگر سناتنی خود کو اولڈسٹ اینڈ بولڈسٹ کہتے ہیں تو کوائٹ پاسبل, یہ میں کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا نہ کوئی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ ایک تھیوری ہے جس کو بڑے لوگ اون کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس تھیوری کو اون کرتے تھے, اور ایک نام ہے انڈیا کا, آپ لاکھ اختلاف ان سے کرتے ہیں, اگر اب نہیں جاگے تو وہ کتاب بھی انہوں نے کمپائل کی ہے, اس کے اندر بھی یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہی یہ سناتنی ہیں جنہوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور مورتی پوجا شروع کر دی. تو اسی لیے کوائٹ پاسبل یہ تھیوری بھی پیش کی جاتی ہے. خیر صحیح ہے جی. روڈ بھائی, بسالت بھائی, مسلم بھائی, عامر بھائی آپ یہ نا کہ یہ جب ان کو آرگیومنٹ دیے جاتے ہیں تو یہ وہی کام کرتے ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی, جالو اصابعہم فی اذانہم, کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے, بات سننی ہی نہیں ہوتی ان کو, صرف آرگیومنٹ کرنے کی. ہاں زبردست زبردست. کیا کیا بات. اور ایک چیز اور بتا دوں عامر بھائی, یہ جو ہندو تتو آئیڈیالوجی ہے یہ ہندو بھی نہیں ہے. ان کے خود کے دیکھو گائے جب دنگے کروانے ہوتے تو خود اپنی گائے ماتا کو کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی حال ہی میں جو بندہ جو کپلز کو پیٹتا تھا نا ویلنٹائن ڈے میں, وہ خود پب میں لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے. شارٹ جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو, جو اسکرٹس میں لڑکی ڈانس کر رہی ہے پورا ایک دم سے آدھی سی تو ننگی ہی ہے وہ, اس کے ساتھ وہ بجرنگ دل کا بندہ ڈانس کر رہا ہے بندہ. تو ہاں ویلنٹائن ڈے کپلز کو کوٹتا ہے وہ, اور خود پب میں مزے کر رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. پورے ایک لڑکی یہ سارے ڈرامے پانڈموں کی طرح لگے ہوئے ہیں. جی یہ سارے ڈرامے باز ہیں. بالکل, یہ ادھر آ کے مسلمانوں کو تڑیاں لگائیں گے, مسلمانوں کے گریبانوں کو پکڑیں گے, خود یہ سب کچھ یہ شوشن, شاریرک شوشن سناتنی لڑکیوں کا یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. ان سے بڑا تو اتیاچاری کو بلتکاری اور بیابیچاری ہے ہی کوئی نہیں. بالکل یہ باتیں کرتے ہیں. ابھی وہ ریسنٹ نکلا ہے جی, وہ آر ایس ایف کا ہی تھا وہ بھی بندہ, وہ جناب وہ شری کرشنا کا ریکارڈ توڑنے کے لیے تل پڑا تھا. وہ کہتا میں شری کرشنا کا ریکارڈ توڑوں گا. ٹھیک ہے جی. ہاں تو سر یہ اندر یہ خود سناتن کے سب سے بڑے دشمن ہے. میں نے ایک وہ کلپ بار بار چلایا کرتا تھا, وہ شارٹ پڑی تھی, میں نے اس کو چلایا بھی تھا. ایک بندے کی بہت پکچر وائرل ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ. اس نے بعد میں یہ بات خود رکھی تھی, اس نے کہا تھا یہ میری پکچر انٹرنیشنلی وائرل ہوئی دنگوں کے حوالے سے. کہتا ہے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا استعمال کیا ہے, او بی سی ایس سی ایس ٹی کا استعمال کیا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے,
اور بعد میں ہمیں کسی کھاتے میں یہ نہیں سمجھتے تھے. وہ کلپ میں بہت چلایا کرتا تھا, ابھی میں نے اوور لے سے اس کو ڈیلیٹ کیا, اگر مجھے ملتا ہے نا میں اس کو چلاتا ہوں. آپ لوگ اتنی دیر بات کریں, صحیح مسلم بھائی, رور بھائی, سالت بھائی, آپ لوگ کو بات آخری اپنی رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور رکھ لیں, اس کے بعد جناب پھر ہم بسم اللہ کر کے اینڈ کر دیں گے. جی میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ پارٹ 2 ضرور لے کے آئے. میڈیکیشن پہ جو آپ نے کی ہے نا, باپ رے, بہت ہی زبردست, آسکر وننگ, وہ میں کہہ رہا ہوں آسکر سے بھی اوپر ہی ہو, وہ زبردست تھی. کیونکہ ان کا جو مین چیز جو ہے نا پورے وشو میں یہ میڈیٹیشن کے ذریعے سے شرک گسار ہے, اور یہ والی بھی بات حقیقت ہے. یہ اسپرچول, یہ سب نوٹنکیاں ہیں, یہ صرف دھندا بڑھانے کا یہ ہے کہ پورے وشو ورم سے جو ہے نا ڈالرز میں بھی آئے, پاؤنڈس میں بھی آئے, یہ سب ہے. اور یہ بھیک مانگتے بھی ہیں باقاعدہ اسکون ٹیمپلز کے نام پہ. اور گیتا کو بھی یہ لوگ پیسے میں دیتے ہیں, فری کسی کو نہیں بانٹتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے دعوت کام میں قرآن جو ہے نا فری میں گفٹ کرتے ہیں, ویسے یہ لوگ گفٹ نہیں کرتے, پیسے مانگتے ہیں. میرے تو ٹکراو ہوا ہے ایسے لوگوں سے. میں بولا کہ گیتا لو, میں نے لے لی ہاتھ میں گیتا, میں پڑھ لوں گا. تو بولا کہ پیسے دو. میں بولا کہ فری میں نہیں دے رہے, کچھ سیکھنا ہے نا تو دان کرنا سیکھو. تو بولا نہیں فری میں نہیں ہے, اس کی چھپائی کے پیسے لگتے ہیں. میرے پہ واپس لوٹا دی, لے لے بھائی تو ہی, میں پی ڈاؤن لوڈ کر لوں گا. ویسے رور بھائی ایک بات ہے اس میں, اگر آپ جی جیسے ملتے ہیں نا جو یہ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں اسکون والے, ہاں, کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے دی انہوں نے گیتا, وہ میں چیپٹر 9 شلوکا 32 کھولا, جیسے وہ کھولتا ہوں نا تو یہ گیتا تو کر دیتے ہیں بند, اور یہ 80 کروڑ یونی پہ آ جاتا ہے, ایک دم پلہ چھاڑ دیتے ہیں گیتا سے, بالکل ایک دم ڈسو کر دیتے ہیں گیتا. بالکل. ابھی اسکون والوں نے ابھی ایک لڑکی غائب کر دی, ٹین ایجرز, وہ لوٹا نہیں رہے اس بچے کو. ابھی میں پیچھے جا رہا تھا نا, میں ٹرین میں تھا, تو ایک بندہ آیا دہلی کی بات ہے, ٹرین میں آیا وہ, اس نے میرے کو گیتا آفر کری. میں نے بولا دیکھو ایسا ہے, آپ گیتا تو آفر کر رہے ہو, میں تھوڑی سی بات کر لوں اس پہ. تو کہنے لگا نہیں, تھوڑا ٹائم کم ہے کیونکہ فادر کے نزدیک پہنچتے جا رہے ہیں ہم. اچھا ہاں, نہیں صحیح مسلم بھائی, یہ سنائیں ذرا, یہ کیا کہا اس نے؟ جی سنا سنائیں. ارے یہ کیا کرتے ہیں, وہ تلک لگا کے اور چندن کی مالا گلے میں ڈال کے, اور یہ مشنری جو ہے اپنی طرف سے سناتنی تبلیغی جماعت شروع کی ہے انہوں نے. ہاں جی. اور آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, ان کے ویڈیو باقاعدہ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. جیسے یہ عرب کنٹریز میں جاتے ہیں نا تو کرشن کو اللہ بنا دیتے ہیں وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے, بہت چور آدمی ہے, بہت چور, بہت ساڑھے بہت چور, ایک نمبر کے. جی صحیح مسلم بھائی. ہاں تو کیا ہوا, میں دہلی سے کولکاتہ جانا تھا میرے کو, تو دہلی میں بیٹھ گیا میں ٹرین میں. اب میں جیسے ہی بیٹھا, بورڈ کیا میں نے ٹرین کو, تو ادھر سے ایک بندہ آ گیا گیتا لے کے, تو میرے کو اس نے گیتا آفر کیا, انگلش میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو اس نے جیسے دیا, میں نے بولا دیکھو آپ گیتا تو دے رہے ہو میرے کو, میں اس کے بارے میں تھوڑی بات کر لوں. کہتا میں بحث نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا یار کمال کی بات کر رہے ہو آپ مجھے ایک کتاب دے رہے ہو ہے, تو یہ کتاب آپ نے خود تو پڑھی ہوگی نا, یہ تو جینوین سوال ہے نا. کہہ رہا ہاں میں نے پڑھی ہے. میں نے کہا تو وہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں اور آپ سے یار, اور کیا ہے اس میں. تو میں نے کہہ رہا اچھا چلو پوچھے. میں نے کھول لیا چیپٹر 9 ورس نمبر 32 33. اچھا, اب اس پہ وہ لکھا ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ جتنی استری ہے ان کو آپ چنڈال کیوں نہیں بولتے ہو کیا. کہہ رہے نہیں آپ سمجھیں گے نہیں. میں نے کہا کیا نہیں سمجھوں گا میں, کہ یہ ہر ایک انسان یونی میں پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا گیتا میں کہاں لکھا ہے. کہہ رہے نہیں گیتا میں نہیں. میں نے کہا تو گیتا بند کر دو پھر. کہہ رہا ہاں گیتا بند کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہی تو میں بول رہا ہوں آپ کو, آپ گیتا بند کر دو, آپ پہلے میرے کو سمجھاؤ 80 کروڑ یونی کہاں سے لاؤ گے آپ. کہہ رہے یار تو الٹی. کہہ رہے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا بیٹھو یار, ابھی ٹرین چلنے میں ٹائم ہے, بیٹھو بات کرو میرے سے. تو عامر بھائی ہاں ایسے ہوتا ہے ان کے ساتھ, ایک دم گیتا ایک دم بند کر ملنے دو ابھی. میرے بہت سوال ہے گیتا سے, یا تو وہ گیتا چھوڑ کے بھاگ جائے یا پبلیکیشن مجھے ہی دے کے چلا جائے گا. اس کو امی نے دہی لینے بھیجا تھا, صحیح مسلم بھائی نے پکڑ لیا اس کو. لے بیٹا لسی پی دو. یہ صحیح ہے. نہیں مجھے کھندک اس بات پہ آتی ہے کہ ہے کچھ نہیں. اچھا ہم لوگ لگایا کرتے تھے اسٹال اپنے شہر کے اندر
है आमिर भाई, तो वो स्टॉल इन्होंने हमारा बंद करवा जी दिया। जी 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 हम मस्जिद के आगे स्टॉल लगाया करते थे। क्या लगाया करते थे? कुरान और 1-2 फ्लायर्स होते थे, छोटे-छोटे हदीस के, छोटे-छोटे नबी इस्लाम की जो गुड टॉक्स है, ये सब हम दिया करते थे। वो पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट करके हमारा स्टॉल बंद करवा दिया। ओहो हो। हाँ, अब बताओ क्या करें? अच्छा, इनको पूरी इजाजत है सड़क पे गुंडागर्दी करने की, अपनी गीता के ऊपर बात करने की, हमें क्यों नहीं है भाई? तो इसलिए गुंडा करती हूँ, फिर मैं इनको काउंटर करता हूँ। भी ये एक अच्छा तरफा मैं कानून पूरा नॉर्थ में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अच्छा और मैं ना अभी एक लव जिहाद पे अभी मैं एक आजीवन एंड में कारावास। मैं एंड में एक वीडियो दिखाकर एंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी आमिर भाई, ठीक है जरूर जी, जरूर। वीडियो में दिखाता हूँ जी। उसमें नक्शा खींचा गया है। आवाज चली गई। हाँ अब आ रही होगी आवाज। थोड़ा मैं बैक पे जा रहा हूँ, मैं वो वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सनातनी जो हैं वो एक्स मुस्लिम्स के साथ कैसे मामला करते हैं। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ, जरा रुकिएगा। जी जी, अभी आएगी बस वीडियो लगाने वाले, आवाज आएगी। मुझे लगा मेरा फोन फिर से हैंग हो गया। मेरा लैपटॉप वो है ना, रीस्टार्ट हो गया अपने आप, अपडेट होने लग गया, इसलिए मैं खुद ही निकल गया वापस। अच्छा, मुझे नहीं पता आमिर भाई की आवाज़ कब तक आएगी। सही मुस्लिम भाई, आपने जो बात बताई ना कि तबलीग करने की इजाज़त नहीं दी जाती, मुझे वाक़या याद आया। हमज़ा अपनी सॉरी ये जॉन फॉन्टेन का आपने नाम सुना होगा, एक बड़े ज़बरदस्त मुबल्लिग इस्लाम है और इस्लाम भी कबूल किया। ही वॉज एन एक्स क्रिश्चियन आई थिंक। तो उनके बारे में सबूर अहमद भाई से गुफ्तगू चल रही थी ऑफ कैमरा, तो वो बताने लगे कि एक मरतबा वो स्टॉल लगा के बैठे हुए थे कुरान वगैरह की तबलीग के लिए। वो फ्री कुरान का जो स्टॉल होता है यूके के अंदर, आई थिंक लंदन जी जी के अंदर किसी स्ट्रीट पर। तो कहने लगे उनके पास एक एथियस्ट आया वहाँ पे, और उसने उनका जो स्टॉल था वो उसकी टेबल हाथ से पकड़ के उलट दी, यानी कि जितने भी उसके ऊपर कुरान के जो वो थे ट्रांसलेशन थी और जो भी कुतुब थी वहाँ पे छोटी मोटी जो होंगी सीरा वगैरह से रिलेटेड, तो वो सब नीचे गिर गई। और वो कहने लगा, उंगली का इशारा करके जॉन फॉन्टेन को, कहने लगा डॉकिंस इज गॉड, रिचर्ड डॉकिंस की तरफ इशारा करके। काफ़ी पुरानी बात है, 2006 या 10 के आसपास की बात हो कि रिचर्ड डॉकिंस की तरफ का जो है वो रेफरेंस देके कि डॉकिंस इज गॉड, कि रिचर्ड डॉकिंस जो है हमारा खुदा है। तो इनकी जो नस्लें हैं वो जाहिर सी बात है एक सारा गोरा कॉम्प्लेक्स इनको है, जहाँ वो यानी कि जो काम वो करते हैं शैतानियत का, वही काम हम देखते हैं बड़े ज़गीर में। जबरदस्त। लो जी, इख्तिताम करते हैं इस वीडियो के साथ। और इससे पहले कि वीडियो प्ले हो, बहुत शुक्रिया दोस्तों का, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, शेयर किया। ये प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर चल रहा था। आपका बहुत शुक्रिया जी, तमाम जुड़ने वालों का, जो लोग आए, बसालत भाई, सही मुस्लिम भाई, रोर भाई, और जिन भाइयों ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनका बहुत शुक्रिया। और भी जितने भाई आए, सनातनियों की तरफ से बड़ी अच्छी बात रही, आज अच्छी बात चली, बड़े सुकून के साथ बात हुई, इज्जत के साथ बात हुई, अच्छा लगा। इसी तरह जो मुस्लिम कॉलर आए, उनका भी बहुत शुक्रिया जी, आप लोग आए, आपकी मोहब्बत का, आपकी दुआओं का, और आपके उस खुलूस का, और आपके दर्द दिल का बहुत शुक्रिया। ये जो वीडियो मैं पेश करने लगा हूं नादरीन, ये रक्षा खींचती है कि इस्लामोफोबिक नॉर्मल सनातनी नहीं,
इस्लामोफोबिक हिंदुत्व टेररिस्ट एक्स मुस्लिम्स के सामने सनातन धर्म पर बात ना करने की रिक्वेस्ट कैजुअली करते हुए और उनको यकीन दिलाते हुए कि वो उनकी खातिर क्या कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर। को मत मार, मत मार। अच्छा, मेरे को अपना भड़ुल्ला, मेरे को मत मार, मत मार। मेरे को अपना भड़वा बना ले, मैं तेरे को लड़कियां सप्लाई करूंगा, तू मजे लेते रहना। तेरे को एड्स से बचाने के लिए नीरोध बन जाऊंगा, टावल बनकर तेरी कमर से लपट जाऊंगा। मेरे को मत मार, और अगर मारना ही है तो मेरे को छील छाल के मेरे छक्का बना दे, मैं साड़ी लपट कर डांस करूंगा। गोरे गोरे गाल गाल, गोरे 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 गोरे, ना मुझ पर ऐसे डाल डाल डोरे 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 डोरे। जी जनाब, ये सनातनी रिक्वेस्ट कर रहे थे एक्स मुस्लिम से कि सनातन धर्म के ऊपर आप बात ना करें। इसी चीज के साथ दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, गलती कोताही माफ कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली स्ट्रीम के अंदर। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।